الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی جو بھی اہل کتاب ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، قرآن کو پہچانتے ہیں، دونوں کی طرف ہو سکتا ہے۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، البتہ ان میں سے ایک گروہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو خود جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی حق وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز شک کرنے والے میں سے نہ بنیں، یعنی خطاب کا رخ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دراصل ہر مسلمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ اپنے پاس مت آنے دینا کہ یہی تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، سبقت اختیار کرو۔ ہم نے تمہارے لیے ایک رخ کا تعین کر دیا، یعنی قبلہ بیت اللہ، اور ایک باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے نماز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے نا، ظاہر یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لیا اور تمام نماز کے ارکان ادا کر دیے، جبکہ نماز کا باطن جو ہے خشوع اور خضوع، اللہ کے حضور جو ہے نا ہمارا دل حاضر ہو، اس میں رقت ہو، عاجزی ہو، یہ احساس ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو نماز کے وقت آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ جیسے کہ پہلے بتایا نا کہ یہاں بظاہر تو بات چیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تمام مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں بھی سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو، خواہ امریکہ میں ہو یا روس میں، نماز کے وقت تمہیں قبلے ہی کی طرف، کون سا قبلہ؟ بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے، یعنی اہل کتاب بالخصوص یہود کے لیے تمہارے خلاف بدگمانی پھیلانے کا کوئی موقع جو ہے نا وہ باقی نہ رہ جائے۔ یعنی تورات میں نبی آخر الزماں ان کا قبلہ بتایا گیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود مسلمانوں پر حجت قائم کرتے، ٹھیک ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، یعنی باوجود اس دلیل کے بھی کچھ شریر لوگ ہوں گے جو اعتراض کریں گے، وہ باز نہیں آئیں گے، ہیلے بہانے بنائیں گے، ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو اے مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُمْ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دوں۔ یعنی یہ جو قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت تشکیل دی جا رہی ہے اور اسے لوگوں کی امامت کا فریضہ جو ہے سونپا جا رہا ہے، تو اور دیکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے جو منتقل ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، سرٹیفائیڈ
کما ارسلنا فیکم رسولا معکم، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات کو، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھیں۔ یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا یاد کر لیجئے جو ہم نے پیچھے آیت 129 میں پڑھی۔ اس دعا کا ظہور 3000 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو رہا ہے، یعنی ان کے وجود کے ساتھ دیکھیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، یعنی بہت اہم نکتہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں جو ترتیب تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل لیا ہے۔ دعا میں ترتیب یہ تھی کہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور حکمت، اور پھر تزکیہ۔ یہاں پہلے تلاوت آیات، پھر تزکیہ، اور پھر تعلیم کتاب و حکمت۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بھی تو غلط نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپوزڈ صورت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس لیے یہاں پر تزکیہ کو مقدم رکھا گیا کہ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر تعلیم کی کتاب کی تعلیم جو ہے نا وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ہر معاملہ کا تو نیت سب سے اللہ کے یہاں اہمیت رکھتی ہے، اگر نیت میں خرابی ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو تزکیہ کا حاصل جو ہے وہ اخلاص، یعنی نیت درست ہو جائے، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، تزکیہ کیا جائے، نیتوں کو درست کیا جائے، پھر اس کتاب کا آپ ترجمہ یاد کریں، تفاسیر پڑھیں، حکمت کی باتیں، حدیث کی باتیں اس پڑھیں، ٹھیک ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ ترتیب پہ آپ نے نوٹ کر لی نا کہ دیکھیے اس میں بھی آتا ہے نا سورہ الجمعہ میں بھی، یعنی یہی مضمون آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں بھی اور پھر سورہ جمعہ میں بھی، کہ وہاں بھی ترتیب یہی ہے کہ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب و حکمت، یعنی پہلے اللہ کی آیات پڑھ کر سناؤ، اس کے ذریعے سے ان کے اندر کی صفائی کرو، پھر جو ہے کتاب کی تعلیم دو، اور جو ہے پھر حکمت کی باتیں سکھاؤ، پھر اپلیکیشنز خود بخود پھر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گی، یعنی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اس کی جیسے وہ کہیں کہ شرح بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، انا معہو اذا ذکرنی فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِ خَيْرًا مِنْهُ۔ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر، بہت بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرنا، یعنی میری نعمتوں کا ادراک تو کرو، ان کو شعور حاصل کرو، زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اپنے عمل سے بھی، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔